اور انبیاء کے بعد اس نظام کو 1,24,000 کا جو پورا ایک پروردگار نے ایک بلڈنگ بنائی، سمجھ لیں 1,24,000 کی، اس بلڈنگ کو بچانے کے لیے امامت کے نظام کی ضرورت ہے، اور امامت کے نظام کی ضرورت تھی، کیونکہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ خود وہ اپنے آپ کو سعادت پہ لے کے جائے، انسان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی اللہ امام نہج البلاغہ میں آپ جانتے ہیں امام خود فرماتے بھی تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ امام جانتے تھے کہ مارس پہ کیسے جا سکتا ہے، امام جانتے تھے کہ اسپیس شپ کیسے بنے گی، امام جانتے تھے اسکائی اسکریپرز کیسے بنے، امام جانتے تھے، علم تھا۔ رسول خدا فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی رسول علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ۔ اب یہ تھوڑی تھا کہ فلانا علم یا فلانا علم، وہاں یہ نہیں ہے، وہاں سارا علم سب انہی کے پاس ہے۔ ابھی بھی آپ ترقی چاہتے ہیں نا دنیا میں کسی بھی علم میں، تو ان کے در پہ جھکنا پڑتا ہے، تو پھر علم یا ڈر یہی ہے۔ مگر امام نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ بلڈنگیں کیسے بنے گی، جہاز کیسے بنیں گے۔ امام نے جو فارمولہ دیا نہج البلاغہ میں یا باقی جگہوں پر، وہ انسان بننے کا دیا، کیونکہ امام جانتے تھے یہ بلڈنگیں بنا لیں گے مگر یہ انسان نہیں بن سکتے، اسی لیے ان کو بھیجا کہ یہ ہمیں انسان بنائیں، انسان کی تعلیمات دیں، ورنہ انسان قابل ہی تھا آپ کے سامنے، ذرا سا امامت کے نظام سے ہٹے ہیں جہاں جہاں تاریخ میں آپ کے سامنے ہے، کیا ہوا آپ دیکھیں کہ حال کیا ہے، کون آ کے ممبروں پہ بیٹھ گیا، کیا کرتا رہا، کیا ہوتا رہا، کربلا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کیوں نظام سے ہٹ گیا؟ نظام سے جب بھی ہٹیں گے یہی مشکلات ہیں، سرگرداں ہے انسان، گھوم رہا ہے، بھٹک رہا ہے، ابھی تک ایسے ہی ہے۔ ابھی بھی خدا نے بہرحال کسی بھی حوالے سے، کسی واسطے سے، چاہے ہمیں واسطہ بناؤ، چاہے کسی کو، ہم سب اسپیکر ہیں، ہم خود کچھ نہیں ہیں، خالی ہیں، ہم کھوکھلے ہیں، ہم وہ جانتا ہے، اس کے آگے ہر چیز عیاں ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت اچھا بن سکتا ہوں، اس کے سامنے نہیں بن سکتا، آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اس کو نہیں دے سکتا، وہ میری خلوت سے واقف ہے، وہ میری تنہائی سے واقف ہے، میں کچھ نہیں ہوں، وہ چاہتا ہے کہ یہ بات کرو جا کے، وہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے ذریعے سے یہ بات پہنچاؤں کہ دیکھو آخری انتظار کر رہا ہے، آخری انتظار کر رہا ہے، دنیا اسی نظام کی منتظر ہے، اگر تم صحیح نہیں ہوگے تو آنے میں دیر ہو جائے گی، آنے میں دیر، قصوروار کون ہوگے؟ تم ہوگے، میں ہوں گا، کیونکہ خدا نے تو بھیجا، خدا نے 11 کو بھیجا، لوگوں نے قدر ہی نہیں کی، لوگوں نے قدر نہیں کی، خدا نے 12ویں کو اٹھا لیا، بولا اب میں نہیں بھیجوں گا جب تک تم خود تیار نہیں ہو۔ عزیزان محترم، اب یہی اصل ہدف ہے اس بعثت کا آج کے دور میں، یا اس معراج کا۔ حدیث بہرحال آپ کے جو ہے وہ اذان عالی کے میں گوش گزار کرتا ہوں، جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا جب معراج پہ گئے تو ایک مقام پر رسول نے کچھ انوار کو دیکھا، کچھ نوروں کو دیکھا، کہا کہ پروردگار یہ کس کے نور ہیں؟ تو پروردگار نے ایک ایک کر کے بتایا، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک کر کے نور گنواتے گئے، ایک نور بہت چمک رہا تھا اور وہ درمیان میں تھا اور اتنا روشن تھا، تو پروردگار سے رسول خدا نے پوچھا کہ پروردگار
یہ کس کا نور ہے؟ تو پروردگار نے کہا اے احمد یہ ہمارا آخری ہے، یہ ہماری آخری حجت ہے، اس کا نام یہ ہے اور یہ تمہارے ہی اولاد میں سے ہے۔ احمد تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ برائے خلدود امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، یہ آخری نور ہے، یہ نور ابھی بھی موجود ہے، میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال حائل ہو گئے ہیں، درمیان میں پردہ آ گیا ہے۔ اب جب تک یہ صاف نہیں ہوں گے ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ امام موجود ہیں، امام تک ہمارے اعمال بھی جاتے ہیں روایات کی روشنی میں ہر ہفتے میں 2 دفعہ، لیکن اس کے علاوہ بھی امام، اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے امام کو کتنا پکارتے ہیں، ہم اپنے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اب آپ بولیں کہ میں مولائی ہوں، میں بڑا ولایتی ہوں، مولائی تو وہی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے مولا کو پہچانے۔ بھائی آج کے دور میں مولا کو پہچانے، آج آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج مولا کے لیے ڈیوٹی کیا ہے؟ اب کچھ بھی ہو سکتی ہے، ابھی آپ کے اپنے اوپر ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اپنے وجود میں اتنی چیزیں پیدا کریں کہ امام آپ کا انتخاب کریں۔ کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہاں پر سفارشیں نہیں چلیں گی، یہاں پر قابلیت چلے گی۔ اور یہاں پہ بھی آپ ظاہر میں ڈگریاں لے کر آ جائیں، وہ معلوم ہے کہ جعلی ڈگری ہوئی تو چلو کوئی نہ کوئی وزیر تو بن ہی جائے گا، تو یہاں نہیں ہے ایسا معاملہ، یہاں اندر کی ڈگری دیکھی جاتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ سامنے والی سی وی ہے نا، یہ آتا ہے، کیونکہ آنا بھی چاہیے بھائی، جو پروفیشن ہو، جو بھی کوالٹیز ہیں، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ اکاؤنٹس ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آنا چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ میں مولا اس میں بہترین ہوں۔ لیکن مولا کے پاس جب سی وی جائے گی تو الٹی ہو کے بھی دیکھی جائے گی، کیوں؟ اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ ماں باپ کا احترام بھی کرتا ہے، یہ اپنے محلے میں لوگوں کے کام بھی آتا ہے، یہ اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ آپ کا جانے والا ہے، یہ ہفتے میں کم از کم 1 دن آپ پر گریہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نا کمال، اس کو ایڈ کریں، اسے بھریں تاکہ دیں امام کو۔ عریضے تو ہم لکھتے ہیں مولا کو، لیکن وہ ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، مولا یہ پوری ہو جائے، مولا یہ پوری، مولا کیا مزہ نہیں ہے، وہ تو کریم ابن کریم ہے، وہ تو دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ یہ لکھیں مولا میں حاضر ہوں، جیسا بھی ہوں، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، آپ کا منتظر ہوں مولا، مولا آپ آ جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہے نا؟ کمال تو یہی ہے۔ لیکن کمال آدمی ہوتا ہے جب آپ کسی بولیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں، کچھ چاہیے آپ کو، تو سامنے والا کہتا ہے نہیں مولانا کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی دعا چاہیے، آپ سلامتی سے آ جائیے۔ بندہ کہتا ہے بڑی معرفت والا آدمی ہے، ایسی ہوتا ہے۔ یہی انسان اپنے امام کے لیے گئے، مولا یہ عریضہ جو لکھ رہا ہوں نا، میں صرف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں ہوں کہیں نہ کہیں دنیا میں آپ کا جانے والا، بس مولا آپ آ جائیں۔ یہاں یہی کمال کی عزیزان محترم ضرورت ہے۔ تہران سے دور ایک گاؤں تھا، وہاں ایک عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے کو بٹھا دیا ممبر پہ نماز۔ اب اس کو تھوڑا بہت تو آتا تھا، ظاہر ہے مولانا کا بیٹا تھا، لیکن اس کو بہت کچھ نہیں آتا تھا، بنا رہا لوگوں کو مسئلے بتاتا رہا۔ ایک دن اس نے شیشے میں دیکھا کہ اس کے محاسن سفید ہو رہے ہیں، سفید بال آ رہا ہے، تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اسے کہا کہ ظاہر ہے میں نے بھی مر جانا ہے، میں لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے آتا نہیں ہے اتنا۔ اس نے توبہ کی اور جا کر ممبر بیٹھا اور کہا کہ اتنے عرصے سے جو میں آپ کو بتاتا تھا اس میں سے بہت کچھ میں نے غلط بتایا، مجھے پتا نہیں تھا۔ لوگ الٹا اس کو قبول کرتے، انہوں نے بیچارے کو مارا، کپڑے وپڑے پھاڑ دیے بیچارے کے، بیچارہ گاؤں سے نکل گیا، شہر گیا بیچارہ۔ شہر میں اس کی ایک
نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے. کہا تو تم پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی یہ ایسا ہی ہے تو تم پڑھ لو، علم حاصل کر لو. کہتے ہیں میں کہاں جاؤں، میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں یہاں پہ شہر. کہتے ہیں فلاں استاد ہیں ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں پڑھاؤں، میرا اتنی مصروفیت ہے. واپس جاتا ہے بیچارہ بوجھل قدموں سے، پھر وہی شخصیت مل جاتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. کہا ان سے کہو کہ فلاں درس کے بعد نماز سے پہلے تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت میں مجھے پڑھا دیں. اب یہ جاتا ہے ان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ تو وقت ہے، پڑھا دیتے ہیں. پڑھتے رہتے ہیں. ایک دن پڑھنے جاتا ہے تو کتاب نہیں ہوتی، کتاب ملتی نہیں ہے جسے پڑھ. واپس آتا ہے، پھر وہی شخصیت مل جاتی ہے. کہتے کیا ہوا آج درس نہیں ہوا؟ کہا وہ آج کتاب نہیں ملی استاد کو. کہا استاد سے کہو کہ فلانے قفسے میں، بک ریگ میں وہ کتاب کوئی مہمان آ کے رکھ کے چلا گیا تھا. اب یہ جاتا ہے استاد کے پاس، استاد کو کہتا ہے کہ کتاب فلانی جگہ پڑی ہوئی ہے. وہ بھی استاد ہوتا ہے، پہچان جاتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرے اوقات سے اور میری کتابوں سے واقف ہے. استاد ہے. کہتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے امام کے، کوئی اور. اب استاد کی اب امام کی مرضی ہے. اب امام نہ چاہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا انہیں. آپ کے برابر سے گزر جائیں امام، جب تک نہ چاہیں نا نہیں پہچان سکتا. اب اس کو امام نے اجازت نہیں دی، جوان کو نہیں پہچانا. استاد پہچان گیا. استاد نے شاگرد سے کہا کہ جوان سے کہ جاؤ جا کر ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں. کبھی ہمیں بھی. وہ جوان تھا، وہ ایسے گیا اور کہا ان سے کہ وہ میرے استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی انہیں بھی زیارت کروا دیں. تو کیا امام نے جملے ہیں، استاد فاطمی نیا نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. امام کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس سے کہو کہ اپنا کام کیے جائیں، جب مناسب ہوگا ہم مل لیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے راضی ہیں. یہ جملہ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دیں، کہ آپ اتنا امام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی تو امام سے ملاقات ہو گئی ہوگی. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی آپ باتیں کرتے ہیں. میری بیٹی نے خود مجھے کہا، میری تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، بڑی معصومیت سے جب چھوٹی تھی اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ فارسی میں، کہ کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ اتنا امام کے کلپ آتے ہیں اور یہ وہ، تو مجھے کہتی تھی کہ ان کا برائے امام حرف میزانی، کہ اتنا آپ امام کے لیے باتیں کرتے ہیں. شما کے امام ردیدی، یعنی تم نے تو امام سے ملاقات کی ہے. میں بڑا شرمندہ ہوا. میں کیا بولتا اس بچی کو کہ یہ آنکھیں ترس رہی ہیں اس یوسف زہرا کے لیے. متا ترانا و نراکا، کہ کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے. متا ترانا. وہ یہ کرکس ہے نا، یہ ہونا چاہیے آدمی کے اندر. جب اپنے وقت کے امام کے لیے تڑپ نہیں ہے تو باقی کیا کریں گے آپ؟ باقی زمانے میں بھی ہوتے تو ایسے ہی ہوتے. پھر بھائی ہم کہتے ہیں ہم یا لیتنی کنتم معکم، کاش ہوتے. بھئی کاش ہوتے تو کیوں کاش کہہ رہے ہو؟ امام تو ہے، ہم نہیں ہیں، ہم غافل ہیں. آپ نے دیکھا ایک جوان توبہ کرے، امام خود مل لیتے ہیں اس سے. امام جوان چاہتے ہیں، جوان کا دل نرم ہوتا ہے. مولا متقیان بھی یہی فرماتے تھے اپنے بیٹے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو کہ بیٹا